ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی قوم لوط والا فعل کرے، قوم لوط والا عمل کرے، کسی مرد سے بدفعلی کرے، تو وہ آدمی ملعون ہے، اس پر لعنت ہے اللہ کی۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ سارق چور پر بھی لعنت ہے، جو چور چوری کرتا ہے اس پر بھی لعنت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر، اور ان عورتوں پر جو اپنے جسم کو گودنے والی ہوں، یعنی جسم سوئی کے ناکے سے جسم میں خوراک کر کے سرما ڈالتی ہیں تاکہ زینت بنے۔ آج کل کچھ مرد بھی ہیں جو پکا نام لکھوا دیتے ہیں، یہ سب اس میں آتا ہے، تو یہ ناجائز ہے، اللہ تعالیٰ کی لعنت کا سبب ہے۔ اور ایسی تصویر والوں پر، تصویر کھینچنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ شراب پینے والے پر لعنت ہے، اس پلانے والے پر، اور اس کے بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، اس کو نچوڑنے والے پر، اس کے اٹھانے والے پر اور منگوانے والے، سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں زیادتی کرنے والا، تحریف کرنے والا، اس پر لعنت ہے۔ اور جو شخص جبر اور قہر سے اقتدار حاصل کرے، ظلم سے اقتدار حاصل کرے، اس پر بھی لعنت ہے۔ اور اللہ کی تقدیر کو جھٹلانے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور میری سنت کو جو چھوڑنے والا ہوا، وسلم کی سنت کو چھوڑنے والا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میری اولاد میں سے وہ آدمی جو محرمات کو حلال کرنے والا ہو، اس پر بھی لعنت ہے۔ چاہے سید ہو لیکن اس کا اگر اعمال ٹھیک نہیں ہے، اگر آپ علیہ السلام کی جو حرام کردہ چیزیں ان کو حلال کر رہا ہے، اس پر بھی لعنت ہے۔ یہ مشکات شریف حدیث موجود ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھنے والے پر، بد نظری ڈالنے والے پر، کوئی نامحرم پر بری نظر ڈال رہا ہے، اس پر لعنت ہے۔ اور منظور الیہ یعنی جس کو دیکھا جا رہا ہے، یعنی جس نے اپنے قصد اختیار سے ایسی شکل بنا لی ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، اس پر بھی لعنت ہے۔ آج بازاروں میں ایسی عورتیں پھر رہی ہیں، اور جنہوں نے اپنی شکل صورت ایسی بنائی ہے، جو زیب و زینت اختیار کرتی ہیں، برقع نہیں کرتی، پردے نہیں کرتی، ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ دیکھنے والے پر بھی لعنت، اور جن کو دیکھا جا رہا ہے، دیکھوانے والیوں پر بھی اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے مرد پر لعنت کی ہے جو عورت کا سا لباس پہنے، اور ایسی عورت پر لعنت کی ہے جو مرد کا لباس پہنے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایسی عورت جو مردانہ جوتا پہنتی ہے، اس عورت پر بھی لعنت ہے۔ جو مردوں کے طور طریق اختیار کرتی ہے، ایسی عورت پر بھی لعنت ہے۔ اس طرح ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان مردوں پر لعنت کی جو عورتوں کی شکل و صورت بنا کر ہجڑے بنے، اور لعنت کی ان عورتوں پر جو مردانہ شکل و صورت اختیار کریں، یہ سب ان عورتوں پر لعنت ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو عورتیں اپنے ابروؤں کے بال باریک کر دیتی ہیں، بال باریک کر دیتی ہیں تاکہ ہم خوبصورت لگے، ہماری بھویں خوبصورت ہو جائیں، باریک ہو جائیں، آپ دیکھتے ہیں ایسی عورتیں آج کل ہیں، ان عورتوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ایسی عورتوں پر بھی لعنت ہے جو خوبصورتی کے لیے، حسن کے لیے دانتوں کے درمیان کو شادی کرتی ہیں، دانتوں کے درمیان خلا پیدا کرتی ہیں، اللہ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں، ان سب پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن جو ہے وہ کسی پر لعنت نہیں کرتا، تانا باز نہیں ہوتا، اور نہ ہی وہ بدگو ہوتا ہے، نہ ہی فضول گو ہوتا ہے۔ مومن ایسے نہیں ہوتا، مومن لعنت سے بچتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ لعنت جب کوئی کرتا ہے تو لعنت زمین کی طرف جاتی ہے، آسمان کی طرف جاتی ہے، کوئی اس کو قبول نہیں کرتا، پھر وہ جس پر لعنت کی گئی ہے اس طرف جاتی ہے، اگر وہ مستحق ہو تو اس پر لعنت پڑتی ہے، اگر مستحق نہ ہو تو لعنت کرنے والے پر واپس آ جاتی ہے۔ تو لعنت مسلمان کو چاہیے کہ لعنت نہ کرے۔ عورتیں بہت لعن تان کرتی ہیں، عورتوں کو بھی لعن تان سے بچنا چاہیے، اپنی اولاد پر یا اپنے رشتہ داروں پر جس سے کوئی ٹھیس پہنچے، نقصان پہنچے، اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ اسی طرح کسی معین شخص کو جس کا کفر پر خاتمہ معلوم نہ ہو، اس کو بھی لعنت نہیں کر سکتے، اس لیے مصطفی صاحب نے لکھا ہے کہ یزید پر لعنت نہیں کر سکتے، ہاں جس کا خاتمہ جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، ان پر لعنت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کسی کا نام لیے بغیر کہہ سکتے ہیں کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت ہو، کافروں پر اللہ کی لعنت ہو، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے نا، جو حدیث پاک میں آئی ہیں بری خصلتیں، ان سب سے محفوظ رکھے۔ تو آیت کا ترجمہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ جس پر اللہ کی لعنت ہو، جو اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، تو آپ اس کے لیے ہرگز کوئی مددگار، کوئی اس کا حمایتی نہیں پائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔